یہ بلوچستان کے اندر پریس کلب کے صدر کو جو شہید کر دیا گیا ہے، یہ بہت بڑی دہشت گردی ہے اور یہ ٹوٹل فیلئر ہے۔ لیکن جب صحافی برادری کے اوپر سخت وقت آتا ہے، سپریم کورٹ کہاں سو جاتی ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو، وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی، کہ وہ قلم کو، صحافت کو، کیمرے کو، جرنلسٹ کمیونٹی کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے۔ آج اسلام آباد اور پاکستان صحافیوں کے لیے گوانٹانامو بے بن گیا ہے۔ ایک دیگر صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں، یہ ریاستی دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے، فاشزم ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری ہر باضمیر انسان کا مطالبہ ہے۔ آزاد پریس پاکستان کے دستور کا، بشری حقوق کا، جمہوریت کا تقاضا ہے۔ پریس کلب کے صدر کو جو ہے وہ ایک دہشت گردی کے نام پر جو ہے ان کو شہید کیا گیا، اس پر بھی اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ جی مشتاق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اپنے جرنلسٹ کمیونٹی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہاں جس کاز کے لیے آپ جمع ہوئے ہیں یہ ایک جسٹ کاز ہے، مبنی بر حق، مبنی بر انصاف مشن ہے، اور میں اس میں آپ کے ساتھ ہوں۔ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری ہر باضمیر انسان کا مطالبہ ہے۔ آزاد پریس پاکستان کے دستور کا، بشری حقوق کا، جمہوریت کا تقاضا ہے۔ حامد میر، سمیع صاحب، اسد طور صاحب، عمران ریاض خان صاحب اور دیگر صحافیوں کو قتل کی دھمکیاں، یہ ریاستی دہشت گردی ہے، غنڈہ گردی ہے، فاشزم ہے، اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، قاتلوں کے ضابطے ہم نہیں مانتے، قاتلوں کے ضابطے ہم نہیں مانتے۔ لاٹھی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی، کہ وہ قلم کو، صحافت کو، کیمرے کو، جرنلسٹ کمیونٹی کو وہ تحفظ فراہم نہیں کر سکے۔ آج اسلام آباد اور پاکستان صحافیوں کے لیے گوانٹانامو بے بن گیا ہے، ایک اوپن ایئر پریزن بن گیا ہے، ایک کنسنٹریشن کیمپ بن گیا ہے۔ صحافیوں کو دھمکیاں دی جا رہی ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، قتل کیا جا رہا ہے، غائب کیا جا رہا ہے۔ جرم ان کی کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ اپنی دستوری فریضے فریڈم آف پریس کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ مجھے بہت دکھ ہے، آج اگر یہ سپریم کورٹ ہے، یہ آپ لوگوں کی خون اور قربانیوں کی برکت سے یہ آزاد ہے۔ آج اگر یہ پارلیمنٹ کھڑی ہے تو یہ صحافی برادری کے خون اور قربانیوں کے نتیجے میں ہے۔ لیکن جب صحافی برادری کے اوپر سخت وقت آتا ہے، سپریم کورٹ کہاں سو جاتی ہے؟ پوچھنا چاہتا ہوں سپریم کورٹ کو، آخر عمران ریاض خان اور حامد میر کو کیوں ضرورت پڑی کہ وہ سپریم کورٹ آئے ارشد شریف کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے؟ کیا سپریم کورٹ کی خود ذمہ داری نہیں تھی؟ کیا یہ ان کی ڈیوٹی نہیں ہے کہ وہ پروٹیکٹ کرے جرنلسٹ کو؟ اور میں اس پارلیمنٹ سے، جو کہ ربڑ سٹیمپ، انگوٹھا چھاپ، غلام اور اسکرپٹڈ کاروائی کا مرکز پارلیمنٹ ہے، ان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، کچھ ہمت کرو، کچھ ہمت کرو۔ صحافی کا قلم ٹوٹے گا، اس کا کیمرہ ٹوٹے گا، اس کا گلا گونٹھے گا، صحافت کے وجود کے گرد زنجیریں کھینچو گے، صحافت کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ڈالو گے، تو نہ سپریم کورٹ پھر آزاد ہوگا، نہ پارلیمنٹ باقی رہے گا، اور نہ جمہوریت پھر باقی رہے گی۔ فرسٹ ڈیفنس لائن، پہلا دفاعی ہماری جو لائن ہے وہ ہماری سماج کی، وہ ہماری صحافت ہے، وہ ہماری جرنلسٹ کمیونٹی۔ تو میں آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اور میں ریاست سے کہتا ہوں، ارشد شریف کے قاتلوں کو ہر صورت میں دینا ہوگا، انشاءاللہ دینا ہوگا۔ فاشزم نہیں چلے گا،
गुंडा गर्दी नहीं चलेगी, ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے جبر کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے قاتلوں کے ضابطے ہم نہیں مانتے قاتلوں کے ضابطے ہم نہیں مانتے لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی لاٹھی گولی کی سرکار نہیں چلے گی نہیں چلے گی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شہید ارشد شریف کے قاتلوں کو فوری طور پر گرفتار کر کے قوم کے سامنے لائے جائیں. وہ جہاں بھی ہوں، وہ جتنے بھی طاقتور ہوں، وہ انشاءاللہ بچیں گے نہیں، وہ بچیں گے نہیں. آج ہر ضمیر پاکستانی کے اندر ارشد شریف شہید کی آواز بول رہی ہے. حامد میر، عمران ریاض، اسد طور اور باقی صحافیوں کو جو قتل کی دھمکیاں مل رہی ہے، اگر ان کو کوئی نقصان پہنچا تو ذمہ دار حکومت اور ریاست ہوگی. اور یہ جو کہا گیا نامعلوم، یہ نامعلوم سب کو معلوم ہے. اب کوئی نامعلوم نہیں ہے، سب کو پتا ہے کہ کون یہ کام کر رہا ہے. وہ بچیں گے نہیں، وہ عوام کے غیظ و غضب سے بچیں گے نہیں. تو ان کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے. آزاد پریس دستور کا تقاضا ہے، بشری حقوق کا تقاضا ہے. آزاد پریس کو انشور کیا جائے. بہت شکریہ. ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا، ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا ارشد تیرے خون سے انقلاب آئے گا. اب میں دعوت دینا چاہوں گا امر